ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز ملک میں صوفیہ نام کی ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ اس کے لمبے سنہری بال اور چمکتی نیلی آنکھیں تھیں جو رات کے آسمان میں ستاروں کی طرح چمکتی تھیں۔ صوفیہ کو وہ سب لوگ پیار کرتے تھے جو اسے جانتے تھے، اور اس نے محل کی دیواروں کے اندر عیش و آرام کی زندگی بسر کی۔ لیکن صوفیہ کو اپنی شاہی زندگی سے گھٹن محسوس ہوئی۔ وہ ایڈونچر، جادو اور اپنی مرضی کے انتخاب کرنے کی آزادی کی خواہش رکھتی تھی۔ ایک دن وہ قلعے کی لائبریری کے اندر گہرائی میں چھپی ایک پراسرار اور قدیم کتاب سے ٹھوکر کھا گئی۔ کتاب سیاہ چمڑے میں جکڑی ہوئی تھی اور عجیب و غریب علامتوں سے مزین تھی جو ان کی اپنی طاقت سے نبض کرتی نظر آتی تھی۔ جیسے ہی صوفیہ نے کتاب کھولی، اس نے اپنی رگوں میں ایک توانائی دوڑتی محسوس کی۔ اس نے اندر کے الفاظ پڑھنا شروع کیے اور وہ براہ راست اس کی روح سے بولے۔ یہ کتاب ایک گرموار جادو کی کتاب تھی اور اس نے صوفیہ پر قدیم فنون کے رازوں سے پردہ اٹھایا۔ صوفیہ کو کتاب کا جنون ہو گیا اور اس نے جاگتے ہوئے ہر لمحے اس کے رازوں کا مطالعہ کرنے میں صرف کیا۔ وہ منتروں کی مشق کرتی تھی اور جلد ہی اس نے اپنے اندر ایک طاقت بڑھتی ہوئی محسوس کی۔ لیکن جیسے جیسے وہ جادو کی گہرائی میں اتری، صوفیہ بدلنا شروع ہو گئی۔ اس کے سنہری بال کوے کے کالے ہو گئے اور اس کی نیلی آنکھیں اندرونی آگ سے جل گئیں۔ سلطنت صوفیہ کی نئی طاقتوں سے خوفزدہ ہو گئی اور انہوں نے اسے روکنے کی التجا کی، لیکن صوفیہ بہت دور جا چکی تھی۔ اس نے آزادی اور طاقت کا ایک ایسا احساس دریافت کیا تھا جس کے بارے میں وہ پہلے کبھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے اپنی شاہی زندگی سے منہ موڑ لیا اور اپنی نئی شناخت چڑیل کے طور پر قبول کر لی، اور یوں صوفیہ جادو اور حیرت کی پگڈنڈی چھوڑ کر رات میں غائب ہو گئی۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ اب بھی رہتی ہے جنگل کی گہرائی میں، اس کے منتروں سے گھری ہوئی ہے۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ وہ اس جادو سے ہڑپ کر گئی تھی جو اس نے ایک بار چلائی تھی۔ لیکن ایک بات یقینی ہے، صوفیہ خوبصورت شہزادی دائم بن گئی، اسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ اس کا افسانہ زندہ رہے گا، جادو کی طاقت اور خواہش کے خطرات کی یاد دہانی۔